औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैद के दौरान याकूब अलैहिस्सलाम, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पोता था, अपने 12 बेटियों और उनके बच्चों और मुलाजिमों को लेकर मिस्र में रहने के लिए आया। मिस्र में वो ज़मीन की खाक की तरह बढ़ने लगे। जल्द ही याकूब अलैहिस्सलाम, जिसका नाम बदल कर इसराइल रख दिया गया था, उसके बेटे मिस्रियों की तादाद से कहीं ज़्यादा बढ़ गए। मिस्र के हाकिम फ़िरौन ने याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को ग़ुलाम बना लिया और उनके ईंटें बनाने के मुश्किल काम के लिए मजबूर किया। तकरीबन 300 से ज़्यादा अरसा वहाँ रहने के बाद उनके वो सारे वादे भूल गए जो खुदावंद ने इब्राहीम और इनके बुज़ुर्गों से किए थे। खुदावंद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया था कि उसके लोग एक गैर ज़मीन पर जाएंगे और वहाँ ग़ुलाम बनेंगे। उसने ये वादा भी किया था कि 400 साल के बाद वो इस कौम की अदालत करेगा और अपने लोगों को फिर मुल्क मऊदा में वापस ले आएगा। ये सच है, फ़िरौन सब छोटे बच्चों को कत्ल करवा रहा है क्योंकि उसके ख्याल में हम तादाद में ज़्यादा होते जा रहे हैं। मिस्री कमज़ोर और सुस्त है, लेकिन हमारे मर्द मेहनत करके ताकतवर हो गए हैं। वो अब हमसे खौफज़दा हैं। वो मेरे बच्चे को नहीं मारेंगे और वो हिफाजत करेंगे। नहीं, मेरा बच्चा नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। फ़िरौन खौफज़दा है कि यहूदी तादाद में बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए इन्हें ये तमाम पैदा होने वाले लोगों को कत्ल का हुक्म दिया है। लेकिन माँ, मैं सिपाहियों और हमसायों को क्या बताऊंगी जब वो ये पूछेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ है? तुम इनको वही बताओगी जो सच है कि इसकी माँ ने उसे दरिया में फेंक दिया है ताकि सिपाही ये ना कर सकेंगे। अम्मी जान, क्या आपको यकीन है कि इसमें से पानी नहीं रहेगा? इस पर गंदा बेरोज़ा लगा है, इसलिए ये तैरता रहेगा। क्या हम अपने छोटे भाई को फिर देख सकेंगे कि नहीं? हाय ये कमीने मिस्री। जब फ़िरौन की बेटी दरिया पर नहाने के लिए आई तो उसने देखा और उसने कहा कि देखो, उस टुकड़ी में से रोने की आवाज़ आ रही है। शायद ये इब्रानी गुलामों के बच्चों में से कोई है। वो ये कितना प्यारा है, मैं उससे रख लूँ अगर मुझे कोई इसकी देखभाल के लिए मिल जाए। ये इब्रानी बच्चों में से कोई लगती है। शायद ये किसी ऐसी औरत को जानती हो जो उसे दूध पिला सके। मैं जाकर देखती हूँ कि अगर मुझे कोई औरत इसको दूध पिलाने के लिए मिल सकती है कि नहीं। वैसे मैं एक इब्रानी औरत को जानती हूँ जिसका बच्चा दरिया में फेंक दिया गया था। वो बच्चे को दूध पिला सकती है। हाय, मैंने क्या कर दिया है? क्या मैं अपने बच्चे को फिर कभी देख सकूंगी कि नहीं? क्या खुदा को कुछ परवाह है? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था। तुम इससे हमेशा के लिए छुपा के नहीं रख सकती थी। आज या कल उसे सिपाही ढूंढ कर मार देते। तुम सिर्फ खुदा पर भरोसा रखो। अम्मी, फ़िरौन की बेटी दरिया पर आई थी और उसे मेरा छोटा भाई मिला। वो उसे अपना बेटा बनाकर रखना चाहती है और वो किसी ऐसी औरत को ढूंढ रही है जो उसे दूध पिला सके। वो अभी यहाँ आ रही है। अब्दी और अजदी खुदा मुबारक हो। मैंने सुना है कि तेरा बेटा नहीं रहा। मुझे बड़ा दुख हुआ है। ये मुझे दरिया में से मिला है। अगर तू इससे मेरे लिए दूध पिलाएगी तो मैं तुम्हें इसकी उजरत दूंगी। जब इसका दूध छुड़ाया जाएगा तो मैं आकर उसे महल में ले जाऊंगा जहाँ ये मिस्र का फ़िरौन बनने के लिए प्रवेश पाएगा। हम उसे मूसा कहेंगे। जैसे जैसे मूसा बड़ा होता गया, उसने उसे अपने बुज़ुर्गों के हकीकी खुदा के बारे में सिखाया। उस छोटे लड़के के लिए खुदावंद का एक खास मकसद था। छोटे शहजादे, छलांग लगाकर ऊपर आओ और हम महल की तरफ जाएंगे। ये कितनी तेज़ भाग सकते हैं। शुक्रिया, आपने मूसा को दूध पिलाया। ये बहुत सेहतमंद लग रहा है। ये जवान होकर बड़ा अमीर और ताकतवर इंसान बनेगा। फ़िरौन की बेटी काले पालक बेटा होने की वजह से मूसा मिस्र का अजीम आदमी बना। इसकी किस्मत में अमीरी और ताकत थी, मगर वो कभी भी अपनी असल हकीकत न भूला।
موسیٰ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، ہمارے بزرگ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہمیشہ یہ کیا کرتے تھے کہ اولاد کثرت سے ہوگی اور وہ ایک ایسی زمین پر پردیسیوں کی طرح رہیں گے جو ان کی نہیں ہوگی۔ یہ بات سچ ہوئی اور اب ہم یہاں ہیں۔ ہاں، اور اس نے ابراہیم کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم اس اجنبی ملک میں تقریباً 400 برس کے لیے دکھ اور تکلیف کے ساتھ رہیں گے۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 359 برس ہو گئے، پیشین گوئی پوری ہونے میں صرف 21 برس اور رہ گئے۔ یہ سب ناقابل یقین لگتا ہے۔ فرعون کبھی بھی اپنے سارے غلاموں کو نہیں جانے دے گا، اور یقیناً وہ کبھی بھی ان کو دولت لے کر جانے کی اجازت نہیں دے گا، مگر شاید کوئی راہ نکلے۔ 41 برس تک انتظار کیوں کرے؟ اس نے ابراہیم کو یہ بھی بتایا تھا کہ خداوند اس قوم کی عدالت کرے گا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ برائی کرے گی، اور ہم ڈھیروں دولت لے کر اس ملک سے نکلیں گے اور اس زمین پر پھر جائیں گے اور خدا نے ہمارے بزرگوں کو دی ہوئی تھی۔ عبرانی نسل اپنے مالکوں سے دکھ اٹھاتی رہی، ان کو گلے سڑے اینٹیں بنانے جیسے کاموں کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ موسیٰ انہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے اس بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اٹھ جا اس سے پہلے کہ یہ تمہیں مار پیٹ کر جان سے مار دیں۔ چل اٹھ، گلیز کہتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے ایک مصری کو اپنے قوم کے ایک فرد کو بہت برے طریقے سے مارتے ہوئے دیکھا۔ چھڑانے کا وقت آ گیا ہے، یہ سب کچھ رکانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام مصری کو جان سے مار کر دفن کر دیا، مگر اس نے اس کو دیکھ لیا اور فرعون کو اس کی خبر دی، بس اب اور نہیں۔ رک جا، تجھ پر قتل کا مقدمہ بنتا ہے۔ یہ تو موسیٰ ہے۔ اف میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ تقریباً 1491 قبل از مسیح موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا اور بیابانوں میں بھاگ گیا۔ وہ وہاں خاندان اور دوستوں کے بغیر اکیلا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو نجات نہیں دلوائی، حتیٰ کہ وہ اپنی نجات کے لیے بھی کچھ نہ کر سکا۔ یہ مرنے کے نزدیک لگتا ہے، پانی لاؤ، دیکھو وہاں ایک شخص ہے۔ موسیٰ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ جب وہ اور آگے نہ چل سکا تو چرواہوں کے ایک ڈیرے کے پاس آیا۔ یہ مصری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدیانیوں میں ایک نئی زندگی ملی۔ اس نے بیابان کے سارے راستے سیکھے، بیاہ کیا اور چرواہا بن گیا۔ 40 برس گزر گئے اور مصر صرف ایک پرانی یاد بن کر رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو دیکھنے کی آس بھی چھوڑ دی تھی۔ یہ تو واقعی عجیب سی بات ہے کہ اس جھاڑی پر آگ کیسے لگے گی؟ جل کے بس جل کر ختم بھی نہیں ہو رہی ہے، یہ تو صرف جلتی جا رہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے تو آواز آئی کہ تو پاک زمین پر کھڑا ہے، میں تیرے بزرگوں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ میں نے مصر میں اپنے لوگوں کے دکھ دیکھے اور دعائیں سنی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ظلم اور تشدد سے نجات پائے، اور میں ان کو ملک معودہ میں دوبارہ لے جاؤں جس کا وعدہ میں نے ان کے بزرگوں سے کیا تھا۔ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجوں گا، اور تو وہ میرے لوگوں کو ان کی غلامی سے آزاد کروا کر لائے گا۔ تو اس کو کہے گا کہ میرے لوگوں کو جانے دے، تو وہ انکار کر دے گا۔ پھر میں مصر کو اپنی طاقت دکھاؤں گا اور اس کے بعد ان کو جانے دے گا۔ لیکن وہ یقین نہیں کریں گے کہ تو نے ہی مجھ بھیجا ہے، وہ صرف ہنسیں گے۔ اپنی لاٹھی زمین پر پھینک۔ کیا میری لاٹھی ہے؟ یہ لاٹھی تو زہریلا سانپ بن گئی ہے، اسے دم سے پکڑ کر اٹھا لے۔ یہ تو پھر میری لاٹھی بن گئی ہے۔ مصر کو جا اور میں تجھے بتاؤں گا کہ کیا کہنا ہے، اور تجھے یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ تیرا بھائی ہارون تیرا مددگار ہوگا۔ موسیٰ، تم واپس مصر جا رہے ہو؟
لیکن ان سب کے بارے میں کیا سوچا ہے جو تمہیں مارنا چاہتے ہیں؟ 40 برس گزر گئے ہیں، وہ سارے جو میرے ماضی کے بارے میں کچھ جانتے تھے مر گئے ہیں، مجھ وہاں کوئی بھی نہیں پہچانتا ہوگا۔ تم کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہو؟ تو جواب دے، جب تک فرعون خدا کے لوگوں کو جانے نہیں دیتا۔ سب بزرگوں کو بلا کر اکٹھا کر لو، نجات کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہارون لاوی ہے۔ دوسرا بندہ لگتا تو ہماری طرح کا ہے، لیکن وہ غلام نہیں ہے۔ موسیٰ 80 برس پہلے شدید ذبح کے دور میں پیدا ہوا، جب فرعون نے سب نر بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اس کی ماں نے اس کو ٹوکری میں چھپا کر دریا میں بہا دیا۔ خداوند کی مہربانی سے موسیٰ فرعون کی بیٹی کو ملا اور اس کی پرورش ایک مصری کی طرح ہوئی۔ اسرائیل کے سب بزرگوں نزدیک آ جاؤ۔ 40 برس پہلے موسیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مصری کے طور پر حکمرانی کرنے سے زیادہ اپنے لوگوں کے ساتھ مصیبت برداشت کرنا پسند کرے گا۔ اس نے اپنی طاقت کے ساتھ ہمیں نجات دلانے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوا۔ پچھلے 40 برس سے وہ اس زمین کے بیابانوں میں رہ رہا ہے، جس کے دینے کا وعدہ خداوند نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا۔ چند دن پہلے خداوند نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اس سے بتایا کہ کس طرح ہمیں فرعون سے نجات دلوانی ہے۔ اب موسیٰ تمہیں وہ نشان دکھائے گا جو یہ فرعون کو قائل کرنے کے لیے استعمال کرے گا، تاکہ وہ ہمیں جانے کی اجازت دے۔ ابراہیم کے خدا نے مجھ سے جلتی جھاڑی میں سے بات کی اور مجھے بھیجا تاکہ میں تم لوگوں کو تمہارے بزرگوں کی زمین پر واپس لے کر جاؤں۔ دیکھو یہ نشان۔ جب اس نے اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئی۔ نہ ڈرو، یہ دیکھو، خداوند نے نجات دہندہ بھیجا ہے۔ ہاں، فرعون یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ اب ہم فرعون سے بات کرنے کے لیے جائیں گے۔ ابراہیم کا خدا: میں نے 40 برس پہلے یہ جگہ چھوڑی تھی اور ابھی تک کچھ بھی نہیں بدلا۔ تمہیں یاد ہے کہ وہی کہنا ہے جو میں نے تمہیں بتایا تھا۔ اسرائیل کے خدا نے موسیٰ کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ تو میرے لوگوں کو 3 دن کے لیے بیابانوں میں سفر کرنے کی اجازت دے، تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں اور قربانیاں چڑھائیں۔ انہیں اسرائیل کا خدا: ہاں، میں تمہارے خدا کو نہیں جانتا۔ یہ کون سا خدا ہے کہ میں اس کی بات مانوں؟ یہ تو بالکل بیوقوف ہے۔ میں اپنے غلاموں کو 3 دن کے لیے سیر کے لیے اجازت نہیں دیتا۔ ایک ایسے خدا کی عبادت کے لیے جانا چاہتے ہیں جسے میں بالکل بھی نہیں جانتا۔ میں اب نظر رکھوں گا کہ ان کے پاس پہلے سے زیادہ کام ہو۔ اب سے وہ اپنے لیے بھی خود بھی لائیں گے اور پھر اینٹیں بنائیں گے۔ اب میرے نظروں سے دور ہو جاؤ اور واپس وہیں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ کیا تم اس کی گستاخی پر یقین کر سکتے ہو؟ یہ مضحکہ خیز تھا۔ یہ یہاں ایسے چل کر آئے تھے جیسے کہ خود ہی خدا ہو۔ تم ہمیں یہ بتا رہے ہو کہ تمہیں اب تک یہی حاصل ہوا ہے کہ ہمارے کام کا بوجھ دوگنا کر دیا گیا ہے۔ یہ تو نجات نہیں ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا نے تمہیں بھیجا ہے۔ کیا یہ ہم سے زیادہ اہم ہے؟ مذہبی جنونی کہے گا۔ یہودا: جب سے میں تیرا نام لے کر بات کرنے آیا ہوں، مسائل اور بڑھ گئے ہیں۔ تو نے مجھے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ میں یہودا تیرے بزرگوں کا خدا ہوں، اور میں نے اپنی قوم اسرائیل کے دکھ دیکھے اور ان کا رونا سنا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں اور ان لوگوں کو کنعان کی زمین تک لے جاؤں۔ تم اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ ہم فارغ نہیں رہتے ہیں۔ مگر میں تو صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا۔ فرعون کہاں میرے سنے گا؟ بولنے کا کام ہارون کرے گا، تو صرف میری بات سن اور اسے بتایا کیا کہنا۔ پہلے فرعون تیری نہیں سنے گا، لیکن میں اسے بڑے بڑے نشان دکھاؤں گا۔ ہاں، تم یہاں دوبارہ کیا کرنے آئے ہو؟ یہودا:
फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे। ये निशानी है कि यहूदा ने ये क्या कहा है। हाँ, ये सिर्फ जादू का कमाल है, मैं उससे नहीं डरता। हमारे जादूगरों को बुलवाओ, उसने ये बड़े अच्छे तरीके से किया है, ये असली लग रहा है। हैरानकुन बात यह है कि उसने ये करतब कहाँ से सीखा है। जल्दी जल्दी आओ और अपने जादूगरों को भी साथ ले आओ, जिसे तुम लाठियों को सांपों में तब्दील कर देते हो। हमारे सांपों के दूता ने सिर्फ हमें भेजा है ताकि तुम्हें बता सके कि और ईंटें बनानी हैं। मूसा, अब हम क्या करें? हम तो बेवकूफ़ लग रहे हैं। देखो, इसका सांप हमारे सांपों से लड़ना चाहता है। इसका सांप हमारे एक सांप को खा रहा है। उसने मुकम्मल तौर से हमारे सांप निगल लिया है। तो नाज़रीन, किस्त नंबर 2 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और सुनिए।